السلام علیکم تمام معزز ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل ٹیکس اینکر میں خوش آمدید ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرے اس یوٹیوب چینل کا مقصد عوام الناس کو ٹیکس کے متعلق آگاہی دینا ہے۔ ہم اپنی سالانہ ٹیکس گوشوارے متعلقہ اداروں کو جمع نہ کروا کر کس طرح سے قومی خزانے کے لیے انتہائی نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ ناظرین، میری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو تجرباتی طور پر بھی محسوس کروایا جائے گا کہ ہم کیسے جانے انجانے میں اس مہنگائی اور ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلنے میں برابر کے شریک ہیں۔ بے شک ملک خداداد کو ملک کی پھلتی پھولتی معیشت کو ان حالات میں پہنچانے کے لیے جتنے ذمہ دار سیاستدان ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ اتنا ہی حصے دار ہم بھی ہیں، جس کا مشاہدہ یقیناً میری آنے والی ویڈیوز میں کیا جا سکے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے یوٹیوب چینل ٹیکس اینکر کی وساطت سے ملاقات کروں گا۔ آپ سے بات چیت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں ہم عوامی رائے بھی جانیں گے اور انفرادی طور پر آپ سے مل کر ٹیکس کے نظام کو جانچنے اور معیشت کی بہتری کے لیے آپ کو گائیڈ لائن بھی فراہم کریں گے، اور آپ کے مفید مشورے بھی جو ہیں ہم وہ آپ سے لیں گے۔ ناظرین، لیکن میری آج کی ویڈیو کا مقصد 2023 اور 24 کے مالی سال کے بجٹ پر گفتگو کرنا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ حکومت وقت نے اس مالی سال میں کس شعبے میں کتنی بجٹ کس مقصد کے لیے وقف کیا ہے۔ ناظرین، میں نے بجٹ کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے بجٹ کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میری ہر ویڈیو اپنے ایک مخصوص شعبے کے متعلق ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں زرعی شعبے کی بات کروں تو میرے ایسے ویورز جو زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو ایک الگ ویڈیو میں بتا سکوں جس میں صرف زرعی شعبے کے بجٹ پر بات ہوگی۔ زرعی شعبے میں کتنا بجٹ رکھا گیا ہے، قرضوں کے لیے کتنا رکھا گیا ہے، کتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور کن ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی والے میرے جو ویورز ہیں وہ ایک الگ اپنی ویڈیو میں اپنے تمام بجٹ کو دیکھ سکیں گے۔ صحت اور تعلیم سے شعبہ رکھنے والے عوام الناس جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ وہ کس ویڈیو میں نے تعلیم اور صحت کو میں نے دیکھنا ہے۔ تو آئیے آئندہ مالی سال 2023 اور 24 کے بجٹ کے اوور ویو کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم بات کرتے ہیں اکانومک گروتھ کا۔ تو ابھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس نے اکانومک گروتھ کا جو ٹارگٹ فکس کیا ہے 2023 اور 24 کے لیے، وہ فکس کیا ہے 3.5% کا، کہ وہ جو گروتھ کریں گے جی ڈی پی میں وہ 3.5% تک کریں گے۔ جبکہ اگر میں آپ کو پچھلے مالی سال کا کمپیریزن بتاؤں تو 6.1% تھا، جو آئی تھنک پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو 6.1% پر جی ڈی پی گروتھ کو چھوڑا تھا۔ ابھی جو تخمینہ انہوں نے پی ٹی ایم گورنمنٹ نے کہا ہے جی ہم 3.5% پر اس کو کلوز کریں گے۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے انفلیشن پر۔ مہنگائی اگر ہم پچھلے سال کے 2022 اور 23 کے مالی سال کے مطابق اگر بات کریں تو میرے خیال سے ہر کوئی بھی ایسی کنزیومر پروڈکٹس دیکھ لیں، آپ پراپرٹی میں دیکھ لیں، گولڈ میں دیکھ لیں، کموڈٹی میں دیکھ لیں، آپ شرح سود میں دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہر جگہ پہ جو پروڈکٹس کے ریٹ ہیں وہ آسمان کی بلندیوں پر چھوتے نظر آئیں گے۔ لیکن گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 28% تک مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگر عام جو عوام ہے اس کے ویوز دیکھے جائیں تو مہنگائی کی شرح میں تقریباً
50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس مالی سال کے بجٹ میں 2023 اور 24 کے بجٹ میں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹ لیا جی ہم مہنگائی کی شرح کو ریڈیوس کریں گے اور 28% سے 21% پہ لے کے آئیں گے۔ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اگر گورنمنٹ اس پہ کام کرے اور اس میں مہنگائی کی شرح کو مزید کم کرنے کی کوشش کرے تاکہ جو غریب انسان ہے کم از کم وہ اپنی ضروریاتی زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کو آسانی سے حاصل کر سکے۔ تو ناظرین اب ہم بات کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2023 اور 24 میں گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق $6 بلین پر ریویل کرے گا اور اسی پہ سٹینڈ کرے گا۔ ناظرین ابھی میں جس پوائنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سبسڈی کا۔ سبسڈی بنیادی طور پر تو اس کو اگر دیکھا جائے تو عوام الناس اس کو سن کر ایک دفعہ خوشی سے چھلانگیں لگاتی ہے، لیکن اگر ہم اپنا صحیح طرح سے ٹیکس فائل کریں اور جی ایس ٹی جو ہے اور انکم ٹیکس ٹھیک طرح سے ہم اس کو فائل کریں تو ہمیں ان سبسڈی کی ضرورت نہ پڑے، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم ہے جو گورنمنٹ پہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس پر بوجھ ہوتی ہے۔ ابھی 2023-24 کا جو سبسڈی کا بجٹ رکھا گیا ہے وہ 1.1 ٹریلین رکھا گیا ہے، تقریباً 1.1 کھرب روپیہ، جو مختلف شعبہ جات میں گورنمنٹ جو ہے عوام الناس کو سبسڈی دے گی۔ آٹا، دالیں، چینی، گھی اور کچھ قرضوں پر سبسڈی دے گی، بجلی پہ سبسڈی دے گی، تو یہ ساری چیزیں اسی سبسڈی میں آئیں گی۔ تھوڑا اسپیڈ سے لے کے چلتا ہوں۔ اب ہم آگے بات کریں گے پینشن پر۔ ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازمین کے لیے گورنمنٹ نے جو پینشن کی رقم مختص کی ہے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں وہ 761 ارب روپیہ ہے جو پینشن کی مد میں جائے گا۔ جی ناظرین اگر ہم بات کریں گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے جو فنڈز ہیں ان کی، تو گورنمنٹ نے مالی سال 2023 اور 24 کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے۔ ناظرین ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں صحت کے بجٹ کے متعلق۔ تو صحت کا بجٹ موجودہ گورنمنٹ نے 22.7 بلین رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں امید کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک اچھا بجٹ پیش کرے گی صحت کے حوالے سے، لیکن گورنمنٹ اس حوالے سے ناکام رہی ہے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ مختلف دوسرے بہت سے ایسے شعبہ جاتا ہے جس پہ تھوڑا تھوڑا کٹ لگا کر صحت کے شعبوں کو فروغ دیا جاتا، اور جس طرح سے گزشتہ گورنمنٹ نے ایک صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا، ایک اچھا انیشیٹو تھا جس کے تحت بہت سے عوام الناس نے اس میں مستفید بھی ہوئے اور ایک اچھا اس میں آؤٹ پٹ دیا۔ گورنمنٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر چاہتی تو اس سیاست سے بعد نظر دیکھا جائے تو ایک اچھا پروجیکٹ تھا۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسی پروجیکٹ کو صحت کارڈ کو وہ جاری رکھتی تاکہ جو غریب عوام ہے بجائے کہ وہ ایک تو سرکاری ہاسپٹلس کا جو سٹرکچر ہے اور جو وہاں کا نظام ہے ایک بہت ہی فرسودہ نظام ہے جہاں پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو اگر آپ کو ایک صحت کارڈ پہ ایک اچھی آپشن اویلیبل ہوتی تھی کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اچھے جو ویل ناؤن ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے CNAC پہ صرف اپنا علاج کروا سکتے تھے، تو نیکسٹ بجٹ میں کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ اس پہ بھی امپلیمنٹ کرے۔ ناظرین میں ایک ایسے شعبے کی بات کرنے جا رہا ہوں جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی جناب زرعی شعبے کی بات کر رہا ہوں میں۔ زرعی شعبے میں گورنمنٹ نے جو بجٹ رکھا ہے کریڈٹ لیمٹ کے لیے جو انہانس کی ہے انہوں نے، جو مالی سال 2022 اور 23 میں بجٹ تھا وہ کریڈٹ لیمٹ زرعی قرضہ جات کے لیے 1800 ارب رکھا گیا تھا، لیکن ابھی اسی مالی سال میں وہ تقریباً 2250 بلین جو ہے وہ رکھا ہے، تقریباً کوئی 450 کے
ارب کے قریب گورنمنٹ نے اس میں اضافہ کیا ہے زرعی قرضوں میں۔ ناظرین، گورنمنٹ نے 30 ارب روپیہ ایگریکلچر میں 50,000 ٹیوبویلس کے لیے مختص کیا ہے، جو کہ سولر انرجی پہ چلائے جائیں گے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے امپورٹڈ سیڈز پہ، کمبائن ہارویسٹرز پہ، ڈرائز پہ اور رائس پلانٹس جو ہیں ان پر تمام قسم کی ڈیوٹیز، ٹیکسز جو ہیں وہ وڈرول کر لی ہیں۔ اب امپورٹڈ سیڈز پر، کمبائن ہارویسٹرز پر اور چاولوں کے پروسیسنگ یونٹس جو ہیں ان پر کسی قسم کا نہ کوئی ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور جو پرانے ٹیکسز تھے وہ بھی ختم کر لیے گئے ہیں، اور اس پر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ نے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں پی ایم یوتھ بزنس اور ایگریکلچر لون کی جو سکیمز ہیں ان کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے۔ جی ناظرین، 6 ارب روپیہ یوریا کھاد کی امپورٹڈ یوریا کھاد کی سبسڈی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، اگر مزید کچھ سبسڈی کی بات کریں تو گورنمنٹ نے آٹا، چاول، گھی اور دالوں پر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اناؤنس کیا ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ امپلائز کے لیے خوشی کی خبر ہے، گورنمنٹ نے جو سرکاری ملازمین ہیں 1 سے 16 تک کے جو گریڈ کے ملازمین ہیں ان کی سیلری میں 35% تک جو ہے انکریمنٹ لگایا، 35% کا اضافہ کیا گیا۔ ناظرین، آئی ٹی کے شعبے میں بھی کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ ویو آف کیے گئے ہیں۔ جو آئی ٹی سیکٹر والے ہیں، آئی ٹی انیبلرز جو ہیں وہ اپنا سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، جس کی مالیت $50,000 سے میکسیمم $50,000 تک ہونی چاہیے، یا ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے 1% تک ہونی چاہیے، تو اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ عائد نہیں۔ مزید آئی ٹی کے شعبے میں جن کی انکم فری لانسرز کی 2,000 پر منتھ تک ہے ان کو کوئی سیل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایگزمپشنز مل گئی ہیں۔ جی ناظرین، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ 400 بلین سے بڑھا کر 450 بلین کر دیا گیا ہے۔ اب مزید اس میں جو ہے اس سال میں 50 بلین کا اضافہ۔ جی ناظرین، شہباز سرکار نے اس دفعہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی گزشتہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 10 ارب روپے مختص کی ہیں 1 لاکھ لیپ ٹاپس کے لیے، جو مخصوص اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے۔ ناظرین، انرجی سیکٹر میں بھی گورنمنٹ نے جو اچھا بجٹ پیش کیا ہے اس میں جو سولر پینل کے جو را مٹیریلز ہیں، بیٹریز ہیں، سولر پینلز ہیں یا اس کے انورٹرز ہیں، اس میں جو کسٹم ڈیوٹی عائد ہوتی تھی اس پہ ایگزمپشنز عائد کر دی گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں مالی سال 2023-24 کے بجٹ کے اوور ویو کو آپ نے لائک کیا ہوگا، اور جاتے جاتے ایک دفعہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مزید آگے جو ویڈیوز ہیں آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔